Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 663. 27th of October 2004, my wise in Dallas Jamaat Khana, Mid-City. Ya Ali Madad. جماعت کہیں بھی ہے جماعت، دو اسماعیلی جہاں ہیں وہ جماعت ہے، پھر وہ 2 لاکھ ہوئے کہ کتنا بھی ہوئے۔ مولانا امام سلطان محمد شہزاد اور فرمایا جماعت مارو آنگی ہے، میرا بدن ہے وہ جماعت ہے۔ جماعت کے اندر جب بھی کہیں کوئی تکلیف ہوئے تو مولا کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے دکھ، ہماری بیماریاں، ہماری تکلیفیں، آنے والی مصیبتیں وہ اپنے بدن پہ لیتا ہے۔ امام ہے وہ نور ہے، لیکن جماعت بنا کے اپنے اور جماعت کے اندر مولا نے پیر کو رکھا ہے، پیری جوما، اور پیری جوما کا مطلب ہے نور نبوت۔ میں اب جماعت کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میں نے امام کا دیدار کیا۔ اے مومنو، آج میں کچھ میسج لے کے آیا ہوں، دھیان سے سننا۔ سیوا کیجئے علی نبی جی کی بھائی، جنوں تھی آوے دھیر، دین دنیا کے دیش میں سکھ پاوے اپنوں جیون۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو۔ اے مومنو، اگر آپ ریئلی تھوڑا ٹائم لے کے ہر روز مذہب کی چھان بین کرو، کوئی مذہبی کتاب پڑھو، اور سب سے اچھا تو یہ ہے حضرت امام کے، سلطان محمد شاہ داتار کے، مولا علی کے، اماموں کے فرمان پڑھو۔ ان فرمانوں میں دین دنیا کے دیش میں سکھ پاوے اپنا جیو، ان فرمانوں میں ہمیں دین اور دنیا کی ہدایت ملتی ہے۔ فرمان پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، فرمان پڑھنے سے دل کو راحت ملتی ہے، فرمان پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ ایک مشہور چیز ہے، میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں یہ ذکر کیا ہے۔ 1899 کے اندر 1899 میں مولانا سلطان محمد شہزاد پہلی دفعہ جب زنزبار گئے تو وہاں صاحب لگ بھگ 2 مہینے ٹھہرے، اور بعد میں فرمان کیا ہے، اور یہ فرمان چھپا ہوا بھی ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے، اگر تمہاری کوئی پرابلم ہو گئے، کوئی مصیبت ہو جائے، تو میرے زنجبار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑھو گے، تمہارا دکھ دور ہوگا، تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی۔ ان فرمانوں میں کیا ہے؟ 2 مہینے فرمان کیے مولانا زنجبار کے اندر، ہم کو مذہب کی تقریباً
ہر سائڈ سمجھائیے، دل میں اتر جائے، ایسے فرمان کیے اس نے۔ یہ تو خاص اس لیے فرمان کیا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہوئے تو میرے یہ فرمان پڑھو، لیکن دینداروں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی فرمان امام کا پڑھو ہر روز، اس کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ امام کے منہ سے نکلے ہوئے ہم اپنے منہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ مولا فرمان کیا نا، جو کچھ بھی حضرت امام بول لیتے ہیں پھر وہ فرمان ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے منہ سے حضرت امام کے شبد نکالتے ہیں۔ یہی تھیم قرآن شریف کی تلاوت کا ہے کہ اللہ نے اپنے الفاظ نبی کے سینے میں ڈالے اور خدا تعالیٰ کے اس نبی نے کہا مجھے وحی اتری اور ریپیٹ کیا۔ تو آج دنیا بھر کے مسلمان 1400 سال ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑ مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، علاوہ عظیم کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف کی جو تلاوت ہے وہ ایسی ہی ہے کہ خدا کے الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے امام جو حاضر موجود ہے دنیا کے اندر وہ خدا کا نور ہے، خدا کا کوئی آکار نہیں ہے، خدا کی شکل نہیں، خدا کا بدن نہیں، خدا تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، وہ انرجی ہے، نور ہے، ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے رحم کر کے جس طرح اپنی رحمت کو ایک انسان بنایا، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یا رحیم، اے مومنوں، اس یا رحیم کے اندر محمد چھپا ہوا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں یا محمد، تو اس محمد کے اندر خدا تعالی کا رحیم چھپا ہوا ہے۔ مذہب سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم بس روز دعا پڑھ لیتے ہیں، تسبیح نکال لیتے ہیں، کبھی کسی طرح آرام سے بیٹھ کے مذہب کے اندر جو سٹیلیٹیز ہیں، سٹیلیٹی کہتے ہیں لطیف چیزیں، وہ چیزیں کہ جو آرڈینری آدمی جلدی سے کیچ اپ نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے ایک جوک ہے، کوئی آدمی جلدی سے نہیں سمجھتا نا، اس کو بولو تو کہتے ہیں یہ ٹیوب لائٹ ہے۔ کیوں بھائی ٹیوب لائٹ کیوں ہوا؟ کہ ٹیوب لائٹ جس طرح بلب کو جلدی فوراً سوئچ آن کرو تو جلتا ہے، ٹیوب لائٹ کو دیر لگتی ہے۔ ہمارے مذہب کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لگ بھگ سب اس میں ہمارا دل جانا چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے محمد ہے، اور خدا تعالیٰ کی جو شکتی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، انرجی ہے، وہ امام ہے، علی ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھو، میں نے جماعتوں کو ماشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے بہت سی چیزیں کہی ہیں اور کبھی کبھی ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ بہت برس ہوئے میں نے پاکستان میں ایک واعظ کی تھی۔ میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے عربوں کو کہا اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، تکلیف ہو گئے اللہ کو پکار کرو۔ لیکن جب اپنے اوپر یعنی محمد کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی تو علی کو پکارتے تھے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ یاد نہ آتا تھا۔ خیبر کی لڑائی ہو رہی ہے، 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسا قلعہ تھا، انوینسیبل تھا، کتنے ہی لوگوں نے، راجاؤں مہاراجاؤں نے کوشش کی، خیبر فتح نہیں ہوتا تھا۔ اور محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں 40 دن میں فتح کروں گا۔ 39 دن ہو گئے، 40واں دن اگ رہا تھا، سن رائز ہو رہا تھا۔ باہر نکلے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کچھ دعا مانگتے رہے اور پھر زور سے پکارا یا علی۔ علی نہیں تھے ادھر، لشکر میں علی مرتضیٰ نہیں تھے،
دور جگہ کے اوپر ایک چھوٹے سے گاؤں میں مرتضیٰ علی ایک تمبو کے اندر، ٹینٹ کے اندر بیٹھے تھے. آنکھیں دکھتی تھی، لال ہو گئی تھی اور روشنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو اندھیرا کر کے مرتضیٰ علی اندر بیٹھے ہوئے تھے. ابھی یہ کتنے میل کا فاصلہ تھا، اس کی پکار وہاں پہنچی. مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، فوراً گھوڑا لیا، دلدل پہ بیٹھے اور اڑتے چلے گئے. لبیک یا محمد، رسول اللہ فرمایا یا علی خوش ہو گئے، آپ جاؤ، یہ علم ہے، یعنی فلیگ دیا. مرتضیٰ علی گئے. خندق کی لڑائی دوسری تھی، اس میں بھی ایک بہت بڑے معجزے کی باتیں تھی. یہ خیبر تھا، خیبر کے باہر بھی خندق تھی. خندق کہتے ہیں ڈچ کو، اور وہ 30 فیٹ تھی، خالی تھی، اس میں پانی بھرا ہوا نہیں تھا. اب یہ خندق پار کرنے جائے، کوئی آدمی پہلے نیچے اترے پھر ادھر جائے، تب تک وہ اوپر سے تیر مار کے مار ڈالتے تھے. مرتضیٰ علی گئے، گھوڑے کو ایئر لگائی، دل تھا، ادھر سے ادھر جا کے اترا. وہ اوپر والے قلعے والے حیران ہو گئے. مرتضیٰ علی نیچے اترے. وہ جو دروازہ تھا 40 فٹ اونچا تھا، 20 فٹ چوڑا تھا، 2 فٹ یعنی اس کا تھکنیس تھی. اندازہ کرو تو اس کتنا وزن ہوگا. 40 فٹ بائی 20 فیٹ بائی 2 فٹ. مرتضیٰ علی نے اپنی 2 انگلیاں دروازے کے نیچے ڈال کے ایسا کیا، اس کی ہنجز ہلنے لگی. اس کو اٹھایا، ہنجز میں سے دروازہ اوپر ہو کے گرنے لگا. مرتضیٰ علی نے اس کو پکڑ کے جو پھینکا ہے تو پتہ نہیں لگا کہ کدھر گیا ہے. انسانی طاقت کی یہ بات نہیں ہے. انسان اس طاقت کے لیے امیج بھی نہیں کر سکتا. دوسرا دروازہ اکھاڑا، اور یہ جو خندق تھی، یہ خندق کے اوپر ڈالا، مگر وہاں اس جگہ خندق تھوڑی بڑی تھی، آدھا فٹ جتنی بڑی تھی. مولا نے اپنا پاؤں نیچے رکھ کے اس کے اوپر دروازہ رکھا، اشارہ کیا، اسلامی لشکر اندر چلا آیا. یہ طاقت انسان کی نہیں. بعد میں 6 پہلوان اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے، کونا تو زمین سے اٹھا نہیں. کسی نے پوچھا، یا علی آپ نے یہ دروازہ کس طرح سے؟ فرمایا خدائی طاقت ہے. اب میں تو علی کا مرید ہوں، میں تو کہتا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر سنی عالم کے قلم سے یہ نکلے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ خدائی طاقت تھی. شبلی نعمانی سنیوں کا ایک بڑا لیڈر تھا 100 برس پہلے. اس نے 6 کتابیں 6 والیومز لکھی ہیں سیرت النبی اردو کے اندر. ابھی تو وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ علی نے فرمایا یہ میری خدائی طاقت تھی. اے مومنوں، 73 فرقے ہیں اسلام میں، صرف ایک اسماعیلی ہیں کہ جو علی کو جانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں. اسماعیلیوں کے سوا علی کو کوئی نہیں جانتا. لیکن اسماعیلی اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے چھوٹا دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن اسے پتہ نہیں ماں کون ہے، اسے ماں کی ممتا کا احساس نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر ہمارا جو تعلق علی نبی کے ساتھ ہے وہ غلامی کا ہے. سیوا کیجئے علی نبی کی بھائی. پیر شاہ ہے علی نبی، علی کا نور ہے، امام ہے، شاہ ہے. محمد کا نور جو ہے وہ ماں کا نور ہے، نبوت کا نور ہے، پیر کہتے ہیں اس کو. علی نبی ہی شاہ پیر ہے. اس کی سیوا کرو. سیوا کا مطلب کیا ہے؟ خدمت کرو.
اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری سیوا کرے. عربی زبان کے اندر جو سیوا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. یہ لفظ نکلا ہے عبد میں سے. عبد کا مطلب غلام. نوکر اور غلام میں فرق یہ ہے کہ نوکر ناراض ہو کے چلا جائے, چلو میں تیری نوکری نہیں کرتا, لیکن غلام نہیں جا سکتا. نوکر کوئی بہانہ بنا سکتا ہے, غلام نہیں بنا سکتا. ہم لوگ غلام ہیں. ہم نے اپنا آپ خود مولا کو دے دیا ہے. مولا نے کبھی زبردستی نہیں کی, ہم کو نہیں کہا کہ آؤ میری بیعت کرو, ہم خود جا کے بیعت کر کے آئے ہیں. انسان اور جن جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں, سیوا کرتے ہیں, اور پھر خدا تعالیٰ ان کو جو دنیا کے اندر بخششیں دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. آج میں خوش ہوا, مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ اس وقت یہاں سارے کنٹری کے اندر والنٹیئر ویک جاری ہے. 6 دن ہوئے آج. والنٹیئر انگلش لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آفر کرے میں یہ کام کروں گا. جو آدمی خود آفر کرے کام کرنے کی وہ والنٹیئر ہے. اور حقیقت میں مذہب کے اندر ہم آئے ہیں, ہم خود راضی خوشی سے آئے ہیں. ہم نے امام کی آ کے خدمت کی ہے, ہم نے اس کی بیعت کی ہے, ہم نے اس کو قبول کیا ہے. ہر ایک اسماعیلی والنٹیئر ہے. صرف یونیفارم پہن کے کھڑے ہوا وہ ہی نہیں, وہ تو ٹھیک وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, لیکن ہر اسماعیلی والنٹیئر ہے. اور خدمت بہت بڑی چیز ہے. امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک تالیکہ بھیجا تھا. ماں باپ فرمایا کہ عبادت جو ہے اس کی خامیاں خدمت پورا کرتی ہے. عبادت میں ہماری کوئی کمی رہ جائے تو جماعت کی خدمت کرنے سے وہ کمی پوری ہوتی ہے. یعنی کہ جو سیوا ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. خدمت جو ہے وہ عبادت ہے. لیکن ایک والنٹیئر, ہر ایک اسماعیلی خدمت کے لیے, عبادت کے لیے, سیوا کے لیے اس کے دل کے اندر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بڑائی نہیں آنی چاہیے. اور اس کو جب کوئی سیوا کے لیے کہا جائے تو اس کا انکار بھی نہیں ہونا چاہیے, اسے یہ بات قبول کرنی چاہیے. آمین. آنکھوں دیکھی ایک بات ہے میری, میں اپنے گھر سے نکلا, بامبے کی بات کرتا ہوں. یہ 1940 کا واقعہ ہے. لڑائی کو 6-7 مہینے 5-6 مہینے ہوئے تھے. لڑائی لگی 39 سپتمبر کی 3 تاریخ کو. لڑائی تو لگی پہلی کو, لیکن برٹش 3 میں اس میں آیا. سپتمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری 5 مہینے ہوئے. مولا کی پدرامنی ہوئی بامبے میں. بھیم پورم سے میں چلا رہا ہوں. میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا. مولا کی گاڑی چلی آئی, ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. ابھی ادھر سسٹم یہ تھا کہ مولا والکیشور کے بنگلے سے نکلے تو ٹیلی فون بجے کہ مولا ادھر سے گاڑی میں باہر نکلے, تو اندازہ ہوئے کہ کب تک مولا پہنچیں گے. تو والکیشور کے جس نے کسی نے دیکھا ہے, بہت پرانی بات ہے, حاضر امام نے تو وہ بنگلہ دے دیا ہاسپٹل والوں کو. والکیشور کے بنگلے سے مولا باہر نکلے تو تھوڑی سی چڑھان ہے اور پھر اتران ہے. وہاں ٹاپ کے اوپر ایک والنٹیئر خاکی یونیفارم پہن کے کھڑا ہوئے. تو جیسے وہ مولا کی گاڑی کو دیکھے وہ وسل بجاوے. یہ وسل آگے کوئی اور موڑ کے اوپر ایک اسماعیلی والنٹیئر کھڑا ہے, وہ وسل سن کے وسل بجاوے. یہ وسل سن کے وہ اس کے آگے والا وہ وسل بجاوے.
یوں کرتے کرتے جب مولا کی گاڑی جماعت خانے کے قریب آوے تو وسل پہلے بجے، 2 منٹ کا فرق پڑے، وسل بجی۔ کچھ عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ اس میں خاص طور پہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ مومنہ عورت تھی، وہ سائڈ میں تھی، جماعت خانہ یہ سائڈ میں ہے۔ لکی ریسٹورنٹ کے پاس سے سب کی گاڑی ایسی جاوے رائٹ ہینڈ کے اوپر اور پھر لیفٹ ہینڈ اندر سے اندر جاوے، تو اس سائڈ میں جب اس نے وسل سنی تو یہ عورت اس طرف بھاگی، کراس کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا، مولا کی گاڑی نزدیک آ گئی تھی، ایک والنٹیئر نے اس عورت کو بازو سے پکڑا اور ایسا کر کے پیچھے اس کو دھکیل دیا۔ صاحب کی گاڑی ادھر آ کے رک گئی۔ اس نے سلام کیا، مولانا سلطان محمد شاہ باہر نکلے، پیچھے کا دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ اس والنٹیئر کو بہت ڈانٹا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح تم میرے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہو؟ ہاتھ پکڑ کے اس کو گھسیٹ دیا۔ 3-4 بچے ہیں چھوٹے، گود میں ہے، بول نہیں سکے۔ سفر میں یونیفارم اتارو، ہزاروں آدمیوں کے سامنے، رستے میں لکی ریسٹورنٹ کے سامنے اس نے کوٹ نکالا، ٹائی نکالی، پتلون نکالی، نیچے پاجامہ تھا، گھبرا تھا۔ ہماری گاڑی کو کھڑا کرو، میرے بچوں کو کھڑا مت کرو۔ گاڑی میں بیٹھ کے اوپر آئے، بیٹھے کرسی پہ، مولا غصے میں تھے۔ ہمارے کرنل تھے پیر محمد ویر جی مادھانی، مولا کے سامنے آیا، کیا ہے؟ خدا اس کو مارے گا، اس کو بلاؤ ادھر۔ پاجامے کے اندر، قمیص کے اندر آئے، کانپ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، نرماش سے کہتے ہیں، دیکھو والنٹیئر کا کام یہ ہے کہ جماعت کو سنبھالو، ہماری گاڑی آئی ہے، ہماری گاڑی کو کھڑا کرو، لیکن میرے روحانی بچوں کو جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ کیا تھا اس میں؟ اس بیچارے نے یوں ڈارو دیکھو تو بھول گئی تھی۔ اس نے اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ گر پڑے، مولا کی گاڑی کے سامنے آ جائے، لیکن اس کا سلوک برابر نہیں تھا۔ یہاں سے پکڑ کے اس کو عورت کو پیچھے گھسیٹ دیا۔ مولا نے آنکھ سے دیکھا۔ والنٹیئر جو ہیں، ایک دوسری بات سناؤں، وینکوور میں ہمارا درخانہ ہے، میں اپنی گاڑی سے اترا، گاڑی میں نے پارک کی تو ایک اور گاڑی، مرسیڈیز گاڑی، اس میں ایک اسماعیلی ہے، اس نے گاڑی اس طرح پارک کی کہ ٹیڑھی گاڑی تھی، تو ایک والنٹیئر آیا، وہ باہر نکلا، اس کو کہتا ہے گاڑی برابر پارک نہیں ہے، اس نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا والنٹیئر کو، مائنڈ یور اون بزنس، پیسے کی تماشی تھی نا، گاڑی بند کر کے چلا گیا۔ یہ والنٹیئر مجھے دیکھ رہا تھا، آیا میرے پاس، کہتا ہے مسٹر بابا دیکھا؟ میں نے کہا تو بہت نصیب دار ہے۔ بولا کیوں؟ کہ تو نے مولا کی ڈیوٹی میں تھپڑ کھایا، بہت نصیب دار، اور تم کچھ نہیں بولے، ریٹیلیٹ نہیں کیا، تم بہت خوش نصیب ہو۔ ٹالرنس اور پیشنس، یہ والنٹیئرزم ہے۔ ٹالرنس، سہن کرو، اور پیشنس، صبر کرو۔ یہ ہمارے مذہب کے پلرز میں سے ہے۔ دکھ اٹھا لو، اپمان سہن کر لو، مار کھا لو، گالیاں کھا لو، مگر یاد رکھو ہر گالی کے لیے پیچھے ایک خانہ ودان ہے، ہر اپمان کے پیچھے خانہ ودان ہے، برکتیں ہیں۔
مارے کھا کے اگر ہم مولا کی سیوا کر سکتے ہیں تو اس سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا ہم محمد جیسے بن سکتے ہیں؟ اس کی جوتی کے نیچے جو خاک ہے نا وہ بھی ہم سے اونچی ہے. رسول اکرم دو جہان کا سرور جس کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی ہے، وہ محمد مسجد میں سے نماز پڑھ کے چلا آ رہا ہے. چھوٹی سی گلیاں تھی اس زمانے کے اندر، مکہ کے اندر، اور یہ علاقہ سارا یہودیوں کا تھا. رسول اکرم چلے آتے ہیں. ایک بالکنی تھی باہر نکلی ہوئی. جب اس کے نزدیک پہنچے تو اوپر سے کسی عورت نے گھر کا کچرا کوڑا گاربیج جو جھاڑو نکال کے کیا تھا اس کے اوپر پھینک دیا. نبی کریم کے اوپر یہ کچرا گرا، آپ ٹھہرے نہیں، آپ اوپر دیکھا بھی نہیں، یوں ہی چلتے رہے. آگے جا کے ایسا جھٹک دیا، چلے گئے. اور نیچے کے جو دکانیں تھیں ان میں یہودی ایک دوسرے کو ہنسنے لگے. دوسرا دن ہوا، رسول اللہ واپس اسی وقت دوپہر کا وقت تھا ہوتا تھا ادھر سے نکلے. وہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی، اس نے پھر کوڑا پھینک دیا. ایک مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا. مہینہ بھر اوپر سے کچرا بھی ہے، رسول پاک دیکھے بھی نہیں، ٹھہرے بھی نہیں. شاید 31واں 32واں کوئی ایک دن اوپر سے کوڑا نہیں اترا. نبی ٹھہر گئے. کوڑا نہیں پڑا تو ٹھہر گئے. تو وہ نیچے جو دکان والا تھا اس نے کہا محمد وہ عورت بیمار ہے. اچھا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس آدمی کی سانس رک گئی، کیونکہ عربی کلچر کے اندر کسی بیمار کو دیکھنے جانا اس بیمار کے اوپر بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اور اسلامی کلچر کے اندر، ہدایات کے اندر، رسول کریم کے فرمانوں کے اندر یہ چیز ہے. بیمار پرسی کرنا خدا کی عبادت میں ہے. حیران ہوا، اوپر گیا. بڑی عمر کی عورت تھی. اس کو کہا ہے وہ محمد نیچے کھڑا ہے، تجھے ملنا چاہتا ہے، تیری بیمار پرسی کرنا چاہتی ہے. گھبرا گئی. محمد اچھا انکار نہیں کر سکتے. اوپر رسول اکرم اوپر گئے، ہنسے. کچھ نہیں کہا کہ تم نے کوڑا پھینکا، میری بے عزتی کی، یہ کیا، کچھ نہیں. میں نے سنا تو بیمار ہو گئی، میں تیرے لیے دعا کرنے آیا. رونے لگی. رسول اللہ کے پاؤں پہ گری. یا محمد مجھے معاف کرو، اس اللہ کی قسم جس کو تم مانتے ہو، مجھے معاف کرو، میں مسلمان ہوتی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئی. یہ ہے والنٹیئرزم، کیونکہ محمد اللہ کا والنٹیئر ہے، اللہ کا سیوک ہے. ایسی تو کتنی ہی چیزیں ہیں. جو آدمی والنٹیئر ہوتا ہے، جو آدمی اپنی خود سیوا دیتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی گالی کھانے کا بھی وقت آئے گا، آمین ہے. دکھ اٹھانے کا وقت آئے گا، آمین. 1946 جنوری کا مہینہ، مولا کی ڈائمنڈ جبلی کی باتیں ہو رہی ہیں. لاکھ اسماعیلی سارے ہندوستان اور دوسری جگہوں سے بمبئی میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ایک دن نیوی والوں نے، برٹش کا ٹائم تھا، برٹش نیوی والوں نے انڈیا کے اندر نیوی والوں نے اسٹرائک کی. اور نیوی کے آرمی جب بھی کوئی اسٹرائک کرے تو یہ ایک قسم کا دروہ ہے، ریوولٹ ہے. اور اس وقت پھر ادھر سے ادھر پولیس اور ان کے درمیان گولیاں چل رہی تھی. ایسے سمے کے اندر حاضر امام کی گاڑی آنے والی ہے. والنٹیئر ہمارے بیڈی بازار کے چوک میں کھڑے ہیں.
पुलिस वगैरह सब चले गए, इस्माइली वॉलंटियरों ने ट्रैफिक कंट्रोल किया। इमाम की गाड़ी का इंतजार हो रहा था, ऊपर गोलियां चल रही हैं और इस्माइली वॉलंटियर यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर ये मामला जब ठंडा हो गया, मौलाना सुल्तान अहमद शाह बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, फख्र किया मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है। पुलिस कमिश्नर ने एक खत लिखा था बॉम्बे काउंसिल को कि आगा खान के वॉलंटियर ने इस तरह हमारी लाज बचा ली, कंट्रोल कर लिया ट्रैफिक को, नहीं तो केओस हो जाता। इमाम ज़मान के घर की खिदमत करने में दुख तो है, और वो लोग के जो जमात खाने के अंदर आते हैं, अपने वॉलंटियर्स की खिदमतों का फायदा उठाते हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वॉलंटियर को ये लाजिम नहीं है कि वो गुस्सा करे, रूड बने। ये वॉलंटियरिज्म के खिलाफ है। अपमान सहन करना उसके लिए मोतियों का हार है। सेवा कीजिए अली नबी की भाई, जिन्हों थी आवे धीर, धीर का मतलब पेशेंस। खिदमत करने से पेशेंस पैदा होती है। आपने मंसूर का नाम सुना है। मंसूर अल हल्लाज को हज़रत इमाम ने भी याद किया है। मंसूर कहता था अनल हक, यानी कि मैं हक हूं। हक तो खुदा का नाम है, हक का मतलब ट्रूथ है। मैं इस हक के ऊपर हूं, ये भी हो सकता है। मुल्लाओं ने फतवा दिया उसको फांसी चढ़ा दो। उसका एक दोस्त था शिबली, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ शख्स था। शिबली का क्या काम था? पानी की मश्क ले ले, हाथ में पंखा ले ले और रस्तों पे चले। बहुत सख्त गर्मी, ऐसी गर्मी कि आदमी बेहाल हो जाए, बेहोश हो जाए। इस गर्मी के अंदर कोई आदमी मिले तो मश्क देख के ठहर जावे पानी, तो उसको पानी पिलावे। वो जब तक पानी पिए ये पंखा करे। पानी पी चुका गिलास लेकर तो चला जावे, दूसरा आदमी मिले, पानी पिलावे और पंखा करे। यही उसका काम था। एक दिन इसी तरह से पंखा करते करते यकायक गिर पड़े, तड़पने लगे। लोग हैरान हुए, भाग के चले। यह हजरत क्या हुआ? कि मुझे मार रहे हैं, लोग मुझे मार रहे हैं। भाई इधर उधर कोई लोग है नहीं कि आपको मार रहे हैं। देखो मेरी पीठ पे निशान पड़े हैं कोड़े के। पीठ दिखाई तो लोहू रिश्ता था। तो यह हजरत क्या बात है? बोला वो दूसरे रास्ते पे कोई आदमी किसी बछड़े को, गाय के बच्चे को पीट रहे हैं, वो मार मुझे लगती है। इसमें जो बहुत अंदर का भेद आपको पता लगा क्या है? मार पड़ती है बछड़े को, चोट लगती है इसको। शिबली के बदन से खून निकल रहा है। अरे भाई क्या बात है? शिबली इतना आबिद था, उसने अपने आप को खुदाई के अंदर परो दिया, मिला दिया। सारी खुदा की खुदाई उसके बदन में थी। अगर खुदाई में कुछ खराब होता है तो उसको खराब लगता है। बछड़ा मार खाता है, खून शिबली को निकलता है। ये सेवा है, इबादत है। अपने आप को इमाम की खिदमत में मिटा डालो। मिट जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं एक पाठ बोलता हूं, मेरे साथ बोलो। है जी करूं सेवा तुम्हारी, कायम सामी तो
مولا کی عبادت خدمت انسان کی عقل کو تیز کرتی ہے، اور پیر نے اس کے اندر ایک لفظ لگا کے اس کو انہینس کر دیا، سروے بدھ آگے، خالی بدھ نہیں لیکن سروے بدھ آگے، ہر طرح کی عقل اس کو ملے۔ عقل نور ہے، عقل خدا تعالیٰ کی بخششوں میں اعلیٰ درجے کی بخشش ہے، کیونکہ جو عقل اول ہے وہ علی کا نور ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ مولا کی سیوا کرنے سے ہم کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، بدھی آتی ہے۔ کانی محلے کا جماعت خانہ ہے، شام کو اتوار کی بیت الخیال کی مجلس پوری ہوئی، میری واز تھی اس دن، چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے جو وسائی کے کیلے تھے وہ جھولے میں ملے، میں اپنی جگہ سے اٹھ کے جانے لگا تو لوگوں نے گھیر لیا، 2-4 لوگ کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے، میں نے کیلا چھیلا اور کھا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی آدمی ہے، تو مڑ کے دیکھتا ہوں، حبیب اسماعیل ایک مومنہ تھا، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، بدن بھرا ہوا تھا، گھر گھر جا کے پرانی چیزیں لے لے اور انہیں پونے بیچ کے آوے، 2 آنے 4 آنے جو کچھ بھی ملے 10 ون میں دے کے، باقی پیسے بچے کھا پی کے وہ واپس ڈال دے، کھیسے میں کچھ نہ رکھے، دوسرے دن پھر شروع کرے۔ اس کے پاؤں بڑے موٹے اور زخمی تھے، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی بوٹ جوتے چپل وغیرہ کبھی نہیں پہنی، کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ کانی مولے کے باہر جو بالکنی ہے وہاں وہ سو جاوے، کانی مولا بھی کریم آباد ہے بامبے میں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایک تھیلی کپڑے کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی بہت عاجزی سے، مجھے کہتے ہیں یہ کیلا ہے نا، یہ جڑا کھا لو تو میں اس کا چھلکا لے لوں۔ میں نے باقی کا تھوڑا کیلا کھایا، باقی کا اس کو کیلا بھی دیا، وہ چھلکا لے کے اس میں ڈال کے چلا گیا۔ میں نے دوسرے تیسرے دن پوچھا، بولا بھی بھائی کیا بات ہے؟ بولا باپو મને કોઈ સેવા નથી આપતો, તો જમાત ખાનાની અંદર કાંઈ પણ ચીજ પડી હોય એને હું પાડું, એક બોલા સેવા કબૂલ કરે। सेवा लाजिम नहीं है कि मिले तो ही करनी, सेवा ढूंढ लो, सेवा ढूंढ लो, कुछ करो, मजहब के लिए, जमात के लिए, मौला के लिए कुछ करो। कोई बच्चे झूले की कोई पी के टॉफी मिलती है, उसका शीशा फेंक देती है, उसको उठा लो ना तो भी नेकी लिखी गई, आपकी क्रेडिट हो गई। टोरंटो गया एक दफा, 10-12 साल की बात है, हेडक्वार्टर जमात खाने के मैं थोड़ा अंदर गया, दुआ से पहले पहुंचा तो आवाज आई, मिस्टरी साहब याली मदद, मौलानी मदद। 80 बरस का एक बूढ़ा टेबल के पीछे लोगों को पानी पिला रहा है। मैं बहुत खुश हुआ। 80 बरस का हुआ तो भी उसको ऐसा हुआ कि चलो मैं कुछ न कुछ सेवा करूं। फिर मैंने अपनी आवाज में इसका जिक्र भी किया था। इमाम के घर की जो खिदमत है वो इबादत है। इबादत कट के टुकड़े टुकड़े मिलाओ तो समुंदर बन जाएगा। ढूंढते रहो कि मैं कुछ भी सेवा कर सकूं। ऐ मोमिनो, हमारी इबादत वगैरह हमारे ऊपर जो फर्ज है इनके अंदर खामियां होती हैं, सेवा करने से वो खामियां पूर्ण होती हैं, अधूरापन दूर होकर कंप्लीट बनता है, इमाम की बरकतें और रहमतें मिलती हैं। आज मैं आपको क्या सुनाऊं, मुझे इतनी चीजें याद आ रही हैं कि मैं 5-4 घंटे भी बोलता रहूं तो वो चीजें खत्म नहीं होंगी। काला रूड़ा मिशनरी हमारे भगत थे, 6 घंटे इबादत करते थे, आला दर्जे के मोहम्मद थे।
امام سلطان الشاہ اس کی موت کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کالا روڑا دنیا میں رہتا تھا لیکن 4 آسمان کی اس کو خبر ہوتی تھی، لیکن گزرنے کے بعد پیر نہ بنے۔ اور سبز علی مشنری کالا روڑا کے سامنے میں اپنی نظر سے کہہ رہا ہوں، مولا کے دربار میں تو وہ بہت بڑا شخص تھا، اس کی اتنی بہت عبادت ظاہر میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن پیر بن گئے اس لیے کہ وہ جماعت کی خدمت بہت کرتے تھے۔ کالا روڑا تھے نا، وہ اپنے آپ میں مست رہتے تھے، اور اس کمشنر تھے ایک زمانے میں، خود میں زیادہ رہتے تھے، اور سبز علی جماعتوں میں رہتے تھے۔ ایک پنجابی اسماعیلی نکلا ادھر سے پشاور سے، بامبے آیا چٹھی بدلانے کے لیے، جماعت خانے میں سد پڑا کہ حضرت امام نے کام بند کیا۔ دوسرے دن صبح نہا دھو کے بنگلے پہنچ گیا، بنگلے گیا تو تھوڑی دیر ہوئی تو سبز علی مشنری آئی، تو جانتے تھے، کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ تو میں چٹھی بدلانے کے لیے آیا ہوں۔ چٹھی تو اللہ نے بند کر دیا۔ آج دیکھی گھٹنے پکڑے، بولا اچھا تو ٹھہر، ادھر ٹھہر۔ سبز علی اندر گئے، مولا کو ملے، باتیں چیتیں ہوئی، موقع دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا ایک کام ہے۔ کیا ہے؟ پنجاب سے ایک اسماعیلی آیا ہے، چٹھی بدلانی ہے۔ مولا غصے ہو گئے، میں نے کل سے کام بند کر دیا تھا، کو پتا نہیں ہے؟ کہتے خدا تو رحیم و کریم ہے، بہت کچھ ہے۔ حاضر میں فرمایا کیسا آدمی تو میں کام بند کر دیا ہے۔ مولا کی لکڑی پڑی تھی دور، جا کے لے کے آیا تو مولا کو کہتا ہے یہ لکڑی، نیچے بیٹھ کے کہتا ہے مجھے مار دے، اس کا کام کر دے۔ چلو مولا نے اس کو بلایا، اس کا کام کر دیا۔ ایسے کام، سینکڑوں کام کیے سبز علی مشنری نے۔ جب ہی گزر گئے تو مولا کہتے ہیں میں اس کو پیر کا درجہ دیتا ہوں۔ جماعت کی جو خدمت ہے محبت سے کرو۔ جماعت کی خدمت کے اندر کبھی پیسے دینے پڑے، اپنے کھیسے کے پیسے خرچ کرو، امام کو راضی کرو، کیونکہ یہ دربار ہے اس کا، جماعت اس کا انگ ہے، جماعت اس کا بدن ہے۔ اگر ہم کو مولا کبھی کسی کو بلا کے کہے کہ تو میرے بوٹ اتار دے تو ہم کتنے خوش ہوں گے۔ مولا کبھی کسی کو کہے کہ میرا یہ کام کر دیتا ہوں، کتنے خوش ہوئے۔ اگر جماعت کے اندر کوئی بھی کام نکلتا ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہی سمجھنا کہ مولا نے ہی موقع دیا ہے مجھ کو۔ مگر یاد رکھو اپنا جو مزاج ہے وہ زمین پہ رہنا چاہیے، عرش پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر مولا کی محبت جاگتی رہتی۔ والنٹیئرزم کی باتیں نکلی، بدر کی سب سے پہلے لڑائی ہوئی اسلام میں۔ بدر کی لڑائی بڑی خطرناک تھی۔ ایک 1050 آدمیوں کا لشکر مکہ سے آیا تھا مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اور ان میں بڑے بڑے بہادر اور لڑویے تھے۔ مدینے سے تھوڑے سے مسلمان تھے، 313 آدمی لڑنے کے لیے گئے 1000 آدمی کے سامنے۔ یہ 313 کے اندر 12-12 سال کے بچے تھے۔ ابھی اس لڑائی کے اندر رسول اللہ کی بیویاں اور دوسرے مسلمانوں کی بیویاں شلوار کے پائچے اونچے کر کے، ہاتھ میں گلاس یعنی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اور جگ پانی کے لے کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ لڑائی چل رہی ہے، اس کے اندر اس میں خود رسول اللہ کی گھر والیاں بھی تھیں۔ عورتیں ان کو لڑائی کے میدان میں پانی پلاتی تھی، زخموں کی ملم پٹی کرتی تھی۔ اس زمانے میں آج 1400 سال پہلے یہ حالت تھی۔ کیا ہے کہ امت کی جماعت کی خدمت کی جائے، ایک ہی مقصد تھا۔
सेवा, और सेवा इबादत है। सेवा बहुत बड़ी चीज है। अपनी जिंदगी में जैसा मैंने आपको अभी किया कहा कि कुछ ना कुछ सेवा ढूंढ लो, आबाद हो जाओगे, दिल को राहतें मिलेगी। आज की दुनिया ऐसी है, और वो भी खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमको हमारे पीरों ने 900 साल पहले कहा है कि ऐसा वक्त आएगा कि दिल ठोर नहीं रहेगा, ठिकाने नहीं रहेगा, मुरझाना होगा, डिप्रेशन होगी, घबराहट होगी, नाउम्मीदी होगी। आदमी को ऐसा लगेगा मेरा दुनिया में कोई नहीं। विखड़ी वेड़ा में दिल ठोर नहीं रहसे, साबिरा जो राख से तेनू रहसे। ये विखड़ी वेला है। ये अभी का जो मिलेनियम है, 2000 सन बैठा। मैंने नॉर्थ जमात खाने में 1 घंटे की मैंने वाज की। इस बात में मैंने कहा कि ये जो सदी आज बैठी है वैंकूवर के नॉर्थ जमात खाने में, ये सदी, ये 2000 जो 100 साल इस दुनिया में मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। गिरता जाएगा, मुरझाएगा, डर, खौफ, भय, डिप्रेशन बढ़ते जाएगी। किन के लिए? जिनका ईमान कमजोर होगा वो इसकी लपेट में आ जाएंगे। हमको पीरों ने पहले से सब कुछ कहा। धरती कंप, अर्थक्वेक बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, भूखमरा बढ़ेगा, मेंटल बीमारियां भी बहुत बढ़ेगी। अभी तो 4 बरस गए हैं, 96 इयर्स बाकी हैं इस सदी के। जैसे जैसे टाइम जाएगा खराबियां, बतियां, आफतें, बलाएं बढ़ती जाएंगी। सारा 100 साल, और ये आखिरी 100 साल है। इसके बाद सुख शांति होगी। 1.25 लाख बरस तक दुनिया में क्राइम नहीं होगा, गुनाह नहीं होंगे। और ये आखिरी सदी है जिसके एंड में दुनिया में भयंकर लड़ाइयां होंगी। इसी को इमामों ने, पीरों ने दैत कालिंगा की बातें सुना के कहा है। दैत कालिंगा कौन? एंटी गॉड। आप लोग इधर एंटी गॉड कहते हो, अमेरिकन लोग। खुदा के विरुद्ध की, खुदा के खिलाफ की, मजहब के खिलाफ की बातें कर बढ़ती जाएंगी, ईमान खराब होता जाएगा। लेकिन याद रखो, प्रोटेक्शन की एक जगह है। संस्कृत डिक्शनरी में देखो तो गत का मतलब है शरणे जवानी जगया। गत, शरणे जवानी जगया, प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। ये जमात खाना, कोई भी जमात खाना, जमात खाना इमाम का घर है। यहाँ प्रोटेक्शन मिलती है, दिल को शांति मिलती है, आफत बलाएं दूर होती हैं, और उसकी मदद मिलती है, बरकतें मिलती हैं, ईमान बढ़ता है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, बरकत मिलती है। घर के, ये घर ईमान का घर है। इधर आके आपको कोई दुख नहीं रहेगा। उसकी शरण में जाओ, उसको याद करो, उसकी खिदमत करो, उस पे राजी रहो, और वो आप पे राजी रहे। ऐ मोमिनो, इस्माइली मजहब बहुत खूबसूरत मजहब है, प्यारा मजहब है। दुनिया भी मिलती है, दीन भी मिलता है। इमाम ज़मान की भी रहमत है, उसकी दुआ आशीष से आज हम जिंदा हैं। एक दिन आंख बंद करके अंदर की आंख से याद तो करो, 150 बरस पहले हसन अली शाह बाबा पाए, अली शाह बाबा पाए। उस वक़्त हिंदुस्तान की जमात, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जमात नहीं थी। जम्पू जीप की ये जमात थी, गरीब थे। गाय भैंस का गोबर सुखा के बढ़कर के तौर पे यूज करते थे, फ्यूल के तौर पे। वो हमारे बाप दादा थे कि जिनके पाँव में जूती नहीं थी, शरीर में एक ही कपड़ा था, दूसरा नहीं था। मिट्टी के घर होते थे। उस कंडीशन में से खाना वदान करते 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 आज मेरे सामने डलास की ये जमात है।
آپ کے گھر کتنے اچھے ہیں، آپ کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، آپ کے گھروں میں گدھے اور گھوڑے کی جگہ 20 30 40 ہزار کی گاڑیاں ہیں، درجہ ہیں. کمپیئر کرو تو اپنے پردادا یہ گریٹ گرانڈ فادرز جو ہیں، یہ جو اینسیسٹرز ہیں، 150 برس اس وقت کی حالت اور آج کی حالت میں فرق تو دیکھو. یہ امام کی رحمتیں ہیں. کس نے جانا تھا کہ امریکہ کہاں ہے، کینیڈا کہاں ہے؟ اس حضرت امام نے ہم کو یہاں اس طرح بھیج دیا. مولانا حضرت امام 93 میں جب سلور جوبلی پوری ہوئی تو مولا نے ایک ڈنر دیا تھا لیڈرز کو. اس کے اندر مولا ہاتھ میں گلاس لے کے دودھ کا ادھر ادھر سب سے باتیں کرتے تھے. ایک ڈوسی تھی، بوڑھی بھائی تھی. مولا اس کے پاس پوچھتے ہیں اس کو، کیسا ہے کینیڈا، کیسا ہے؟ کہتی خدا بہت اچھا ہے لیکن ٹھنڈی بہت ہے. انشاءاللہ ایک دن کم ہو جائے گی. آپ اس بات کو 20 برس ہوئے، آپ کو پتا ہے ساری دنیا گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. لیکن مجھے جو کہنا تھا وہ اور بات تھی. کچھ بات نکلی تو مولا کہتے ہیں انشاءاللہ میرے مرید نارتھ امریکہ میں بہت مالدار بنیں گے، بہت مالدار بنیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول جائے گی. وہ پیسہ کس کام کا؟ میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس طرح میں نے یہ کہا کہ آفتیں بلائیں بڑھیں گی، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ برکتیں رحمتیں بڑھیں گی. میں نے ہسٹری پڑھی ہے، ہسٹری لکھی ہے. آغا سلطان محمد شاہ داتار کے قدموں میں میں رہا. کسی بھی امام نے امام سلطان محمد شاہ تک جماعتوں کو اتنی دعائیں نہیں دی جتنی اس نے دی اور دیتا ہے. ریپیٹ کر کے دیتا ہے. دعا شیش دیتا ہے، نیچے اتر کے پھر اوپر چڑھ کے پھر کہتا ہے دعا شیش دیتا ہے. دروازے پہ جا کے پھر دعا شیش دیتا ہے. اس جمعے کے اندر جماعت کو بہت دعا شیش مل رہی ہے اور بھی ملے گی. اس کی رحمتیں بڑھیں گی. لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہمیشہ، جماعت خانہ پکڑ کے رکھو. آپ کو کتنا بھی کام ہوئے جماعت خانے آ جاؤ، سوا کہ مجبوری ہوئے اور بات ہے. رزق حاصل کرنے کے لیے کبھی شام کو نوکری کرنی پڑتی ہے تو اوکے. ایجوکیشن کے لیے جماعت خانے نہیں آ سکتے شام کی کلاس میں، اوکے امام نے اجازت دی ہے. لیکن اور ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہو رہا، ہم جماعت خانے نہ آئیں، شرم کی بات ہے. امام کہتا ہے جو جماعت خانے نہیں آتے مجھے ہرٹ کرتے ہیں، اور جب تم جماعت خانے آتے ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. مولا کہتے ہیں کہ اتنی خوشی مجھے اور کوئی چیز نہیں دیتی. جماعت خانے آ جاؤ بس. دین و دنیا میں سخی اور آباد بنو گے. تندرستی ملے گی، عزت ملے گی، روزی روزگار بڑھتا رہے گا، صلاح محبت بڑھے گی، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، آسمانی قوتیں آپ کو مدد کریں گی، آپ کی نیک امیدیں مولا پوری کرے. ایمان کی سلامتی دے، 10 وقت سکریت میں پورا رکھے، دعا بندگی عبادت میں پورا رکھے. آپ کو مولا اپنے گود میں رکھے، رحمتوں میں رکھے، شفقتوں میں رکھے. مولا آپ کی اولاد میٹھی نسل ڈالے، سکھی اور آباد.